کل پوری دنیا میں انٹرنیشنل ریفیوجی ڈے منایا گیا. یعنی وہ لوگ جو خوشی سے نہیں, دل سے نہیں, اپنی مرضی سے نہیں, لیکن باوجود ڈسپلیسڈ ہیں, جو ان کا ملک ہے, جو ان کا علاقہ ہے, جو ان کا گاؤں شہر ہے, اس سے ان کو ہجرت کرنی پڑی فورسڈ کنڈیشنز میں. اور اس حوالے سے ایک بہت ہی دلچسپ نشست ہے جو آج رائزنگ پاکستان میں ہم نے سجا رکھی ہے محترمہ شبنم بلوچ صاحبہ کے ساتھ, جو کہ انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی IRC کی پاکستان کی کنٹری ہیڈ ہیں. یہ ایک وہ ادارہ ہے جو کہ پوری دنیا میں جو ریفیوجیز ہیں ان کے ساتھ کام کرتا ہے, اور بھی ہیومینیٹیرین اور ڈیولپمنٹ کا کام, لیکن خاص طور پہ یہ ایک ایسا ایشو ہے اور یہ اتنی بڑی تعداد ہے. جب میں اس پہ ریسرچ کر رہا تھا ساتھیوں, تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں نے ایک دو دفعہ پڑھا کہ یہ کتنے زیرو لگے ہوئے ہیں. یہ بھی ہم ان سے جانتے ہیں, یہ کتنے زیرو لگے ہوئے ہیں کہ دنیا کے وہ لوگ, ہم تو آرام سے اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی, اگر ہم نے ہجرت کی بھی ہے, اپنا ملک چھوڑا بھی ہے, تو اپنی مرضی سے چھوڑا ہے, اپنی خواہش سے, یا اپنا شہر چھوڑا ہے اپنی خواہش سے. لیکن کتنی بڑی تعداد ہے, سوچئے, وہ دکھ بہت بڑا دکھ ہے اور اس پہ کم بات ہوتی ہے. شبنم صاحبہ, گڈ مارننگ, السلام علیکم, ویلکم ٹو رائزنگ پاکستان. تھینک یو. وعلیکم السلام. جب اس شو کی تیاری کے لیے میں ریسرچ کر رہا تھا تو وہ زیروز پہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا, لیکن آپ ذرا ہمیں بتائیے کہ پوری دنیا میں کتنے لوگ ہیں اس وقت جو ریفیوجی سٹیٹس میں ہیں. دیکھیں, زیروز کی بات تو آپ نے کر ہی دی ہے, اور انفارچونیٹلی یہ زیروز ہر سال بڑھتے جاتے ہیں, یہ کم نہیں ہوتے. ہر سال کوئی نیا کانفلکٹ, کوئی نیا کرائسس, جس کی وجہ سے لوگ مجبوراً, جسے ہم کہتے ہیں فورسڈ ڈسپلیسمنٹ, انہیں اپنا ملک چھوڑنا پڑتا ہے. تو اس وقت کی جو ریسنٹ فگرز ہیں, سرپرائزنگلی وہ 110 ملین لوگ ہیں جو کہ اس وقت فورسڈ فلی ڈسپلیسڈ ہیں ڈیو ٹو ریزنز جو کہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں, ان کے اختیار میں نہیں ہیں. اور دنیا کے مختلف ملکوں میں ایک ریفیوجی, کن کو ریفیوجی اسٹیٹس ہے, کچھ انڈاکیومنٹڈ ہیں, کچھ کا اسٹیٹس ان نون ہے, but they are living in deplorable conditions all over world. اور اس میں اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان تو پچھلی کئی دہائیوں سے ایک بہت بڑے دل کے ساتھ ایک ہوسٹ اسٹیٹ, ایک ہوسٹ کنٹری کے طور پہ ہے. اس وقت کیا سچویشن ہے پاکستان؟ آئی تھنک ٹاپ 5 میں ہوگا. جی ایسا ہی ہے. پاکستان سن 2000 تک تو واز ان دا ٹاپ 3 کنٹریز, لیکن اس وقت بھی اس کا یہی اسٹیٹس ہے. اور پاکستان کی مثال دنیا میں سمجھتی ہوں یونیک ہے, کیونکہ پاکستان ایک ایسا کنٹری ہے کہ باوجود اپنے ان کی جو اپنی پاپولیشن ہے, ان کی پاورٹی, ان کی غربت, ان سب کے باوجود بھی جس جنراسٹی کے ساتھ سنس لاسٹ 40 ایئرس, 40 سال سے وہ افغان پاپولیشن کو, افغان ریفیوجیز کو جس طریقے سے ہوسٹ کیا ہے, اس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی. اور یہ میں اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ ریفیوجی کنونشن کا سگنیٹری بھی نہیں ہے, جو کہ آپ کو باؤنڈ کرتا ہے کہ آپ نے ہوسٹ کرنا ہے. سو دیر از نو لیگل, وہ ہوتا ہے نا کہ بائنڈنگ نہیں ہے آپ کی. لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان نے کر رہا ہے, ابھی تک کر رہا ہے کہ پچھلے 40 سال سے وی آر ہوسٹنگ افغان ریفیوجیز. ایک ریفیوجی کے کیا زندگی کے چیلنجز ہوتے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کون سا ایسا چیلنج ہے دنیا کا جو ان کی لائف میں نہیں ہوتا. آپ تصور کریں ایک لمحے کے لیے کہ آپ کے پاس کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے, آپ کے پاس بہت ہی لمیٹڈ رائٹس ہیں, آپ اپنی لائیولیہڈ کے لیے, اپنے روزگار کے لیے, اپنی جاب کے لیے کچھ پلان نہیں کر سکتے. آپ کو ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے آپ کو نہیں پتہ کہ کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے, آپ کو نہیں پتہ کہ ہیلتھ کے لیے آپ افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. اور لیگل آپ کے پاس ڈاکیومنٹیشن سم ٹائمز بہت لمیٹڈ ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے آپ کے رائٹس جو ہیں وہ کمپرومائز ہونے کے, آپ کے پروٹیکشن کے, جو تحفظ کے جو آپ کے مسئلے مسائل ہیں وہ ہوتے ہیں. تو ان کی لائف ڈیلی بیسس پہ اسی اسٹرگل میں گزرتی ہے. جیسے ہم صبح اٹھتے ہیں, اپنا پورا دن پلان کرتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کیا کرنا ہے, پورے سال کے حوالے سے ہم سوچتے ہیں اس سال ہم نے کیا اچیو کرنا ہے, ہمارے ڈریمز ہوتے ہیں, ہماری لائف انہیں ڈریمز پہ چلتی ہے, ہماری ہوپس ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں ان کی لائف میں ایک لگژری ہے. خاص طور پہ ینگسٹرز کو دیکھیں تو وہ اپنا فیوچر بھی پلان نہیں کر سکتے, کہ نہیں معلوم کہ کل کو ہم نے یہاں ہونا بھی ہے یا کہیں اور ہم نے ڈسپلیس ہونا ہے. تو وہ جو یہ بڑا دکھ ہے, اور اس میں ہم تو سکون سے رات کو سو جاتے ہیں, لیکن میرے خیال ایک ڈسپلیسڈ پرسن جو ہے اس کی تو نیند بھی
ٹوٹ کے ہی آتی ہوگی نا. بالکل ایسا ہی ہے, نفسیاتی طور پہ بہت پریشرز ہوتے ہیں, بہت زیادہ پریشر ہے. اور ہم IRC ہمارا ایک کام یہ بھی ہے کہ ہم سائیکو سوشل سپورٹ ان پاپولیشنز کو پرووائڈ کریں, جس میں یوتھ ہے, جس میں خواتین ہیں, جس میں کیونکہ یہ جو ڈسپلیسڈ پاپولیشن ہے اس میں اوور 45% جو پاپولیشن ہے گلوبلی وہ بلو 18 ایئر ایج ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے جو پروٹیکشن ریلیٹڈ ایشوز ہیں, جو تحفظ سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں, جو سائیکو سوشل ایشوز ہیں, ان کا لیول کیا ہوگا. یہاں پہ بھی جو یوتھ پاپولیشن اب میں سے اس میں بہت ساری یوتھ ایسی ہے جنہوں نے ظاہر افغانستان کبھی نہیں دیکھا, وہ یہیں پہ پیدا ہوئے ہیں, وہ پاکستان سے زیادہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں رادر دین ٹو افغانستان. بالکل. اور ہم ایسے لوگوں سے بھی ملے ہیں. فار ایگزامپل میں ابھی ریسنٹلی ایک ایسے گروپ سے ملی تھی جس میں ایک جو بزرگ تھے وہ 40 سال سے پاکستان میں ہیں ایز اے ریفیوجی ود آل دیز پرابلمس جو بھی میں نے بتایا, ان سارے مسائل کے ساتھ. اور ایک بہت ہی ینگ خاتون تھیں, ینگ ایج میں اسٹوڈنٹ تھیں, جو کہ پچھلے کچھ مہینوں سے یہاں پہ تھیں ہیونگ دا سیم پرابلمس. تو یعنی 40 سال سے ہم ادھر ہی کھڑے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی. تو ایسے میں مجھے بتائیں کہ IRC حکومت پاکستان کے ساتھ بڑا کلوزلی ہینڈ ان ہینڈ ایز پارٹنرز کام کر رہا ہوتا ہے, تو یہ گورنمنٹ کے ساتھ سینرجی کیسی ہے, یہ پارٹنرشپ کیسی ہے؟ جی بالکل, کیونکہ گورنمنٹ کے وہ ادارے جیسے منسٹری آف سیفران آپ کی ہو گئی, آپ کے کار کمشنریٹس ہو گئے, یا آپ کے باقی جو لوکل ادارے ہیں جو ان ایشوز پہ کام کرتے ہیں, گورنمنٹ ہمیں باقاعدہ الو ٹو ورک اسٹیٹس ایشو کرتا ہے کہ یہ وہ ادارہ ہے جو ریفیوجیز کے ساتھ کام کر سکتا ہے, کیونکہ اس کے لیے آپ کو ایک ڈسٹنکٹ ایکسپرٹیز چاہیے ہوتی ہے, آپ کو ایک مینڈیٹ چاہیے ہوتا ہے. ایسے نہیں کہ ہر کوئی اٹھا اور جا کے ہر کوئی نہیں کر سکتا, ریفیوجیز کے ساتھ کام کریں. بہت ہی سینسٹیو ایریا ہے, بہت ہی سینسٹیو ایریا ہے, اور اس میں آپ کو ایک لیول آف ایکسپرٹیز اینڈ سینسٹیوٹیز اینڈ وہ چاہیے ہوتا ہے. تو ان کے ساتھ ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے, وہ ہمیں الو ٹو ورک اسٹیٹس ایشو کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, ہم پروجیکٹس کو ڈیزائن کرتے ہیں, کیونکہ گورنمنٹ بہت کلوزلی افغان ریفیوجیز کی سپورٹ کر رہی ہے, یہ جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ سنس مینی ایئرس, تو ان کو بہت اچھے سے اندازہ ہے کہ ایشوز کیا ہیں. اور کیونکہ گورنمنٹ کے ساتھ ہم کلوز کام کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ کیا چیلنجز ہیں. آسان نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ اپریشیٹ بھی کرتی ہے, پوری دنیا کرتی ہے کہ پاکستان 40 سال سے اتنی بڑی پاپولیشن کو ہوسٹ کر رہا ہے, لیکن ہماری جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے, ہمارا جو اسپین آف اٹینشن ہے بہت ہی چھوٹا ہے, کہ وہ اب انٹرنیشنل کمیونٹی کا اٹینشن بہت کم ہو گئی ہے اس کرائسس پہ, کائنڈ آف اے فرگوٹن کرائسس. تو وہ جو سپورٹ پہلے آتی تھی ٹل آئی وڈ سے 2000 تک, جس کی وجہ سے ایک ریفیوجیز کو کے سپورٹ کے پروجیکٹس بہت اچھے سے فنڈڈ تھے, لیکن اس کے بعد یہ آہستہ 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 کم ہوتی گئی ہے, جس کی وجہ سے گورنمنٹ کو بھی بہت چیلنجز ہیں. جبکہ رسپانسبلٹی اسٹیٹ کی آف پاکستان اور گورنمنٹ آف پاکستان وہ وہیں کی وہیں ہے. بالکل, انٹرنیشنل سپورٹ اس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں بہت زیادہ کم ہوئی ہے. آئی تھنک میں اس پروگرام کے توسط سے پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ان کمیونٹیز کو فیل نہ کریں, آپ کی رسپانسبلٹی ہے, یو شوڈ سپورٹ اٹ. اچھا, اب ذرا بتائیں کہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ان کی پارٹنرشپ کے ساتھ IRC ان زندگیوں میں اس دکھ کے اندر مسکراہٹ لانے کا کام کرتا ہے. لیٹس اسٹارٹ ود ایجوکیشن. مثلاً آپ نے بتایا کہ انڈر 18 ایک بہت بڑی تعداد ہے, تو رائٹ ٹو ایجوکیشن ان بچوں کا, اس کو کیسے انشور کیا جا رہا ہے, اس حوالے سے کوئی آپ کے انیشیٹوز؟ جی بالکل, دیکھیں ڈسپائٹ دا فیکٹ جیسے میں نے بتایا کہ ہم ریفیوجی کنونشن کے سگنیٹری نہیں ہے پاکستان, لیکن پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ایجوکیشن فار آل کو گارنٹی کرتا ہے. تو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ایسا کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ظاہر افورڈیبلٹی کے ایشوز ہیں, ایکسیس کے ایشو ہیں, لینگویج کے ایشوز ہیں, سوشل انٹیگریشن کے ایشوز ہیں, اور کچھ اسکول ایسے ہیں جو صرف افغان ریفیوجیز کو کیٹر کرتے ہیں, لیکن وہ انہیں افغانستان کا کریکولم پڑھاتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی انہیں بہت مشکل ہوتی ہے کہ وہ یہاں پہ انٹیگریٹ کیسے کریں. تو ان سارے چیلنجز کو لیتے ہوئے پھر ہم ایجوکیشن کے اسپیشل پروگرامس رن کرتے ہیں ان دا ریفیوجی. پہلے کیمپس ہوتے تھے, اب ریفیوجی ولیجز کہا جاتا ہے انہیں, جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے اور UNHCR کی طرف سے اسٹیبلش ہیں. تو ان کمیونٹیز کے ساتھ کلوزلی کام کرتے ہیں, اور یہ زیادہ تر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہیں. بالکل, جو بارڈرنگ ڈسٹرکٹس ہیں آپ کے, کیونکہ جب یہ سٹارٹ ہوا تھا ریفیوجی کرائسس اس وقت 350 سے اوپر تھی ریفیوجی کیمپس اور ولیجز, اس وقت کوئی 50-60 کے قریب ہیں. تو بہت اس کا تعداد بھی آہستہ آہستہ کم ہوا ہے, جس کی وجہ بھی اگین فنڈنگ اور اس طرح کے ریسورسز ہیں. تو ایک تو ہم ان بچوں کے ساتھ, ان ٹیچرز کے ساتھ, ان کی ٹریننگز, ان کے لائف اسکلز, ان کے جو نیومریکل اسکلز ہیں, ان کے ریڈنگ اسکلز, ان کے سوشل اسکلز, اس کے
کے ساتھ ساتھ ہم انہی ریفیوجی ولیجز میں سیف اسپیسز کے نام سے ہم نے انیشیٹو اسٹارٹ کیے ہوئے ہیں تاکہ وہ وہاں پہ وہ جو بچے ہیں اس کے 2 سیکشنز ہوتے ہیں, ایک خواتین کے لیے ہوتا ہے اور ایک بچوں کے لیے ہوتا ہے. تو بچوں کو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو فارمل ایجوکیشن ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم جیسے کھیل کود ہو گیا, جیسے لائف اسکلز باقی ہو گئے, تاکہ وہ جو جس ٹراما سے گزرے ہیں یا گزر رہے ہیں ابھی تک اس کو بھی کیٹر کیا جائے. تو لگ بھگ کے پی کے اور بلوچستان کے 25 اضلاع میں ہم اس وقت ایجوکیشن, ہیلتھ اور باقی افغان ریفیوجی ریلیٹڈ پروجیکٹس رن کر رہے ہیں. شبنم بلوچ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ کنٹری ڈائریکٹر ہیں پاکستان میں انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی کی, جو کہ آج ہم انٹرنیشنل ریفیوجی ڈے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور آئی آر سی حکومت پاکستان کی مشاورت سے اور ان کے ساتھ مل کے کس طرح سے افغان ریفیوجیز کی زندگیاں بدلنے کا کام کر رہے ہیں اس پہ بات ہو رہی ہے. رائزنگ پاکستان میں ساتھی وقت ایک چھوٹے سے بریک سے واپس آتے ہیں. تو ایک بہت بڑا ایریا جس کے اندر تعلیم کے اندر بھی بہت زیادہ پیسہ چاہیے ہوتا ہے, لیکن ہیلتھ کیئر کے اندر تو بہت زیادہ ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں. اس حوالے سے آئی آر سی کے کیا انیشیٹیوز کنٹریبیوشن ہے اس پہ بات کریں گے. رہی میرے ساتھ. رائزنگ پاکستان میں ساتھیوں آج بات ہو رہی ہے انٹرنیشنل ریفیوجی ڈے کے حوالے سے, اور پاکستان دنیا کے ان ٹاپ 3 ممالک میں سے ہے جو بہت بڑا دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ریفیوجیز کو ویلکم کر رہے ہیں. اور پچھلی 4 دہائیوں سے افغان ریفیوجیز کے حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان, اسٹیٹ آف پاکستان اور انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی جیسے اداروں کی جو کنٹریبیوشن ہے, جو ان کا کام ہے, اس کو پوری دنیا مانتی ہے. شبنم بلوچ صاحبہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ کنٹری ڈائریکٹر ہیں انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی کی, اور ہم آئی آر سی کس طرح سے ریفیوجیز کو سوشل انٹیگریشن میں ہیلپ کر رہا ہے ہیلتھ اور ایجوکیشن کے حوالے سے, اس پہ بات جاری ہے. ہیلتھ کی اگر ہم شبنم صاحبہ بات کریں تو یہ ایک ایسا سیکٹر ہے کہ جس میں اندر پھر پیسہ بھی بہت چاہیے ہوتا ہے. یہ آسان نہیں ہے کہ بس آپ نے ایک ڈاکٹر کو بٹھا دیا اور اس نے اسٹیتھوسکوپ لے کے اس نے مرض کی تشخیص شروع کر دی. تو اس حوالے سے کیا کام کافی چیلنجنگ ہوگا؟ جی بالکل, جیسا میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ فنڈنگ تو ریفیوجیز کے لیے کم ہوتی جا رہی ہے, لیکن اب جب ریفیوجیز کو آپ ریسپانس کرتے ہیں نا تو آپ ان کو سنگل آؤٹ نہیں کرتے کہ جی ڈسٹرکٹ فار ایگزامپل پشین میں آپ کام کر رہے ہیں اور آپ صرف ریفیوجیز کے ساتھ کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ وہ ریفیوجیز بھی وہی ہیلتھ سسٹم یوز کر رہے ہوتے ہیں جو کہ باقی پاپولیشن کر رہی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر ایڈیشنل پاپولیشن اس ڈسٹرکٹ میں آئی ہے تو اپنے ایگزسٹنگ ہیلتھ سسٹم کو اسٹرانگ کرنا ہے, کیونکہ وہ ہیلتھ سسٹم ایسا ہے کہ ہاسپٹل کوئی بھی گورنمنٹ کی ایسی نہیں ہے جہاں پہ اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے چاہے وہ ریفیوجی ہو یا ہوسٹ ہو تو وہ اس کو منع کرے, وہ منع نہیں کرتے, بٹ دے نیڈ ایڈیشنل کیپیسٹیز. تو ہم اس سلسلے میں ان ہیلتھ جو بی ایچ یوز بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں ہم ان کو اسٹرینتھن کرتے ہیں, ان کو ایڈیشنل اسٹافنگ ہو گئی, ٹریننگس ہو گئیں, میڈیسنس ہو گئیں یا الٹرا ساؤنڈ مشینس ہو گئیں جو کہ پورٹیبل بھی ہوتی ہیں, ٹیسٹنگ ایکوپمنٹس ہو گئے, تو یہ ہم سپورٹ کرتے ہیں. اور اب تک ہم ابھی ریسنٹلی بلوچستان میں ہم تقریباً 66,000 ریفیوجی پاپولیشن کو کیٹر کر چکے ہیں اراؤنڈ ہیلتھ, جس میں ہم موبائل کیمپس بھی لگاتے ہیں اسپیسیفکلی. اور کیونکہ افغان ریفیوجی جو وومن ہیں ان تک ایکسیس بہت مشکل ہوتی ہے, تو پھر ہمارا جو وومن ہیلتھ اسٹاف ہے وہ اسپیسیفکلی ان کے پاس جاتا ہے ٹو ڈو دیئر ٹیسٹ اینڈ پرووائڈ دا سپورٹ. اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہ ایکوپمنٹ کے حوالے سے جو فیسلٹی وہ پھر صرف یہ نہیں کہ اچھا جی یہ الٹرا ساؤنڈ مشین جو ہے یہ صرف ریفیوجیز کے لیے آئی ہے, یہ ان پہ استعمال ہوگی, وہ پھر اس ڈسٹرکٹ کے جو ہوسٹ کنٹری کے جو یعنی پاکستانی جو شہری ہیں وہ بھی پھر اس کو استعمال کرتے ہیں, کیونکہ یہ سوشل انٹیگریشن کے لیے بھی بہت ضروری ہے. ایگزیکٹلی. اچھا کوئی شبنم مجھے آپ آئی ڈونٹ نو اتنا عرصہ ہو گیا آئی آر سی کو اس طرح سے کام کرتے ہوئے, کوئی 1-2 کہانیاں مجھے سنائیں کہ جو آپ سمجھتی ہیں کہ افغان ریفیوجیز کی آپ یہ فیلڈ میں جاتی ہیں کام کرتی ہیں جن کہانیوں کو سن کے آپ انسان کہتا ہے کہ واو یہ کیا کہانیاں ہیں اور یہ کیا سوشل انٹیگریشن کی مثال ہے. جی کہانیاں تو بہت ہیں, یعنی ہم تو ان کو ایز اے اسٹیٹکس دیکھتے ہیں کہ جی اتنے زیرو لگ گئے اتنے نمبر ہیں, بٹ دے آر آل ہیومن بینگس, یہ سارے انسان ہیں, بہت ساری کہانیاں ہیں. اور یہ کہانی اب تب سے سوچنا شروع کریں جب سے انہوں نے اپنا گھر چھوڑا اور پوری جرنی کیسے یہاں پہنچے اور یہاں پہنچنے کے بعد کون ہے جو انہیں سپورٹ کرتا ہے. ہماری ٹیم جو بلوچستان میں کام کرتی ہے وہ جن ڈسٹرکٹس میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں, ایک ڈسٹرکٹ جہاں پہ ایک کیمپ تھا جہاں پہ افغان ریفیوجیز سیٹل تھے,
اور ایک ہمارا کلائنٹ تھا، اس کا نام تھا آدم، اور وہ کافی لمبی جرنی کے بعد جب وہ جرنی تو انڈسکرائبیبل ہے کہ وہ کتنی مشکل تھی. اس کے ساتھ اس کی وائف تھی جو کہ پریگننٹ تھی اور امید سے تھی، اور 8واں مہینہ تھا اسے، اور اس میں پیدل چل کے یہ لوگ آئے ہیں. آنے کے بعد وہ جس کنڈیشنز میں رہے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ، کیونکہ ان کے لیے اب تو ایک تو اسٹیبلش کیمپ بھی بہت زیادہ کم ہیں، اور ان کو کرائے پہ گھر بھی بہت مشکل سے ملتے ہیں، افورڈ بھی نہیں کر سکتے یہ لوگ، تو بڑی ڈیپلوریبل کنڈیشنز میں رہے ہیں. پھر وہ جو اس کی بیوی تھی اس کی، جو جب اس نے بچی کو جنم دیا ایک BHU میں، تو لیکن وہ جس کنڈیشن میں رہے تھے وہاں پہ اتنی سردی تھی، ان کے پاس نہ بلینکٹس تھے، نہ بسترے تھے، نہ کوئی وہ دوائی افورڈ کر سکتے تھے. تو جب BHU میں اس نے بچی کو جنم دیا اور واپس گئی، تو وہ ودن 20 days وہ بچی سروائیو نہیں کر سکی، اور اس کی بیوی بہت زیادہ بیمار ہو گئی آدم کہ اسے کوئی کام بھی نہیں مل رہا تھا، کوئی لیبر، وہ لکڑیاں بیچتا تھا. وہاں پہ لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے اس ڈسٹرکٹ میں کہ وہ لکڑیاں خریدتے، تو کبھی اس کا کام ہوتا تھا، کبھی نہیں ہوتا تھا، گھر میں کوئی گرم کپڑا نہیں تھا. پھر وہ بیوی کو دوبارہ BHU میں لے کے آیا علاج کے لیے، تو اس BHU کو ہم سپورٹ کر رہے تھے، ہماری ٹیم وہاں پہ تھی. ٹھیک ہے. تو سم ہاؤ ہماری ٹیم ان کے ساتھ ملی، اور پھر ہماری ٹیم نے ان کو سپورٹ کیا اس کی بیوی کے علاج کے حوالے سے. ان کو ونٹرائزیشن، جو سردی کو کے لیے جو بھی انہیں کپڑے چاہیے تھے، بلینکٹ چاہیے تھے، انہیں کیش اسسٹنس پرووائڈ کی گئی. تو اس طریقے سے جو ان کی لائف تھی اس میں یہ چینج آئی. حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی سپورٹ نہیں ہے، لیکن اس سچویشن میں، اس وقت میں جب ان لوگوں کی یہ حالت تھی، ایک کمبل بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت تھی، بہت بڑی نعمت. تو اس طرح کی جو سٹوریز ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ ہماری ٹیم انکاؤنٹر کر رہی ہوتی ہے. آخر میں ضرور جاننا چاہوں گا کہ IRC کے کچھ فیوچر انیشیٹیوز، فیوچر پلانز کیا ہیں جن پہ آپ اور آپ کی ٹیم کام کر رہے ہیں؟ جی، ہمارے فیوچر انیشیٹیوز ایک تو یہ ہے کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ نیشنلی اور انٹرنیشنلی اس کرائسس کو لوگ بھولیں نہ. یہ ابھی ختم نہیں ہوا، یہ لوگ ابھی بھی یہاں پہ رہ رہے ہیں، تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو ان کی بہت زیادہ سپورٹ کرنی چاہیے. تو ہم ان کے حقوق کے لیے، ایڈوکیسی کے لیے ہم کچھ ایویڈینس جنریٹ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل، آپ نے کبھی کوئی ایسی رپورٹ پڑھی ہے جس میں لکھا ہو کہ پاکستان کے اندر افغان ریفیوجیز کا ہیلتھ اسٹیٹس کیا ہے؟ تو ہم اس طرح کی رپورٹس پہ کام کر رہے ہیں تاکہ ایک ایویڈینس ہو، وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہم بتائیں، ہم دکھائیں کہ دس از دا اسٹیٹس اینڈ دس از ہاؤ یو کین سپورٹ. اور یہ چیلنجز ہیں جس میں آپ کی اور یہ چیلنجز ہیں، تو ہم کنٹینیوسلی انگیج ہیں ود دا گورنمنٹ اینڈ ود دا انٹرنیشنل کمیونٹی، اینڈ وی آر آلسو ورکنگ آن یہ جو ہمارے ہیلتھ کے پروجیکٹس ہیں ہمارے، اور ہم تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہم ان کو انفارمیشن تک ایکسیس بھی دیتے ہیں، کیونکہ کبھی انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ اگر ان کے کچھ کاغذ کم ہیں، کون سے ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے، کون سے لوگوں سے ملنا ہے، وہ ان کے نمبرز، ان لوگوں کے ساتھ ان کو کنیکٹ کرنا. تو ہماری ٹیمز گراؤنڈ پہ ان 25 ڈسٹرکٹس میں دے آر آن گراؤنڈ، دے آر ورکنگ کلوزلی ود دیم. تو انفارمیشن ایکسیس، کیونکہ جب آپ ریفیوجی ہوتے ہیں تو انفارمیشن ایکسیس از اے ہیوج ایشو، سب سے وہ بڑی بات ہوتی ہے. شبنم صاحبہ، بہت خوشی ہوئی آپ سے بھی مل کے، اور آپ کی ٹیم اور IRC کے کام کو اور حکومت پاکستان کے ساتھ جس طرح ہینڈ ان ہینڈ آپ لوگ کام کر رہے ہیں. آل دا بیسٹ. ہماری دعا ان تمام فیملیز کے لیے بھی ہے. یہ ہمارے افغان بہن بھائی ہیں، جیسے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں، ہمارے دل جڑے ہوئے ہیں، اور کوئی انٹرنیشنل کنونشن سائن کیا ہو نہ کیا ہو، یہ پاکستانیوں کا دل بھی بہت بڑا ہے. اب ہر ایک کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، اور خاص طور پہ افغانستان کے ساتھ اور افغان ریفیوجیز کے ساتھ تو ہمارا بالکل برادرانہ رشتہ ہے. سو آل دا بیسٹ. آپ کے لیے بہت سی دعائیں، اور آپ کے کام کے لیے بہت سی نیک تمنائیں. تھینک یو ویری مچ. رائزنگ پاکستان آج آپ کو کیسا لگا؟ مہنور کی باتیں، آرکیٹیکچر کے حوالے سے ان کی ٹپس، شبنم صاحبہ کی ان پٹ، اور IRC کے کام کے حوالے سے آپ کو ان پٹ دینا چاہیں، کوئی سوال پوچھنا چاہیں، فیل فری. ہمارا واٹس ایپ نمبر اور سوشلز آپ کے پاس ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. زندگی نے دی اجازت، پھر ملیں گے. خدا حافظ.